قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کن کن باتوں پہ کم از کم، ویسے تو ہر بات پہ ہی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں بعض جگہ پہ خاص مواقع ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل فکبرہ تکبیرا۔ اس اللہ کی حمد کرو، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا کوئی شریک نہیں بنایا اور جو اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں واحد ہے، اور وہ اتنا کمزور نہیں کہ اس کو کسی دوسرے کی مدد حاصل کرنی پڑے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے جس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ان الفاظ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اس کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج خود یہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن مجید کے نزول پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ کہف کا آغاز ہی اس کلمے سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر اور اس کو بالکل سیدھا سیدھا بنایا، اس میں کوئی الجھن نہیں رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس میں کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام جو ہیں وہ بالکل سیدھے سادے ہیں، عام فہم ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی، چند ایک لوگ ایمان لائے اور اکثریت نے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ جب یہ قوم ہلاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ان الفاظ میں، قل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ اور دوسری جگہ پہ بھی جو ظالم قومیں ہیں، جہاں جہاں ان کی ہلاکت کا واقعہ آتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الحمدللہ کہو کہ اللہ نے ظالم قوم کو ہلاک کر دیا اور تمہیں ان کے ظلم سے نجات دی۔ ظالم قوموں کا تباہ ہو جانا، ہلاک ہو جانا اور کفار کی ناکامی اور نامرادی جو ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے کلمہ حمد کہنے کا موقع ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی، اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اور پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالی لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ فرمائیں گے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی جائے گی
وہ یہی کلمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے جب ہو رہے ہوں گے، اللہ کے عرش کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیں گے، اور جب فیصلے ہو جائیں گے لوگوں کے، وکیل الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی کہ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے کہ اس نے ٹھیک ٹھیک لوگوں کے درمیان فیصلے فرما دیے۔ اور پھر اسی سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب جنتی اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے تو داخل ہوتے وقت کون سا کلمہ کہیں گے؟ قال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انہی کلمات کے ساتھ کریں گے، اللہ کی تعریف انہی کلمات کے ساتھ کریں گے۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، الحمدللہ اس ذات کے لیے، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر اس ذات کے لیے جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دیا، وأورثنا الأرض، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، ونتبوأ من الجنة حیث نشاء، اور ہمیں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اب جنت میں جہاں کہیں بھی ہم چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ گویا فیصلوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا انہی کلمات کے ساتھ کریں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے خوف اور وحشت دور ہو جائے گی، اللہ کے عذاب کی، اللہ کے پکڑ کی، اللہ کی ناراضی کی، تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جنتی لوگ اسی کلمے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ہمارا رب یقیناً بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ گویا جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے پہلا کلمہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے یہی ہوگا، الحمدللہ۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ جنتی لوگ جب آپس میں کوئی گفتگو کریں گے ان کا سب سے آخری کلمہ کون سا ہوگا؟ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنتی لوگوں کی ہر بات کا اختتام اس کلمے پہ ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے، جو جہنم والا ہے، جس نے ہمیں جنت میں داخل فرمایا ہے، جس نے ہمیں یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بدلے میں یہ کلمہ کہنے کا حکم دیا ہے، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، جن کی ابتدا الحمدللہ یہ کلمے سے ہوتی ہے۔ فرمایا کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی وراکنی غیر حول منی ولا قوہ۔ اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھانا عطا کیا، پینا عطا کیا، ہماری اس پہ کوئی طاقت یا زور نہیں لگا۔ اصل میں اس کلمے کی جو فکر ہے یا سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ کتنی ہی بڑی کوئی ایجاد کیوں نہ کر لے انسان، بڑی ہی حیرت انگیز ایجاد کیوں نہ ہو، در حقیقت وہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ اس لیے
کہ جس آدمی نے اس چیز کو ایجاد کیا اس کو ذہانت کس نے دی، اس کو عقل کس نے دی، اس کو سوچ کس نے دی، اس کے اسباب اور وسائل کس نے مہیا کیے؟ جو دنیا کی بہترین سے بہترین بڑی سے بڑی ایجاد ہے وہ بھی در حقیقت محتاج ہے اللہ کی حمد و ثنا کی، کسی آدمی کی تعریف نہیں ہے۔ ہاں جی فلاں نے بڑی اچھی ایجاد کر دی، فلاں نے بڑا اچھا کام کر دیا، فلاں نے بڑا فائدہ پہنچایا انسانیت کو۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری تعریف کا اصل جو منبع اور مرکز ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ علم دینے والا اللہ کی ذات، ٹیکنالوجی دینے والی اللہ کی ذات، سوچ دینے والی اللہ کی ذات، ذہن دینے والی اللہ کی ذات، صحت دینے والی اللہ کی ذات، اسباب اور وسائل مہیا کرنے والی اللہ کی ذات، لہذا کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں انسان کوئی کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ کر لے، کوئی بچہ قرآن میں حفظ کیوں نہ کر لے، بچے کا کمال نہیں ہے، نہ یہ استاد کا کمال ہے، بلکہ الحمدللہ اس ذات کے لیے ہے جس نے یہ عقل دیا، یہ شعور دی، اتنا حافظہ دے دیا، اتنی صحت دی، اتنی توفیق دی، اتنا وقت دیا، اتنی مہلت دی، احمد تو اس ذات کے لیے۔ لہذا در حقیقت جو بھی کوئی تعریف کا کام ہے، جو بھی کوئی اچھا کام ہے دنیا کا، ہاں اس کا تعلق دنیا سے ہے یا دین سے ہے، اس کی حمد اور ثنا کا اصل مرکز اور منبع جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کی ابتدا فرماتے، لوگوں سے کوئی بات کہنا چاہتے تو ہر خطبے کی ابتدا میں یہی کلمہ ارشاد فرماتے، ان الحمدللہ یا الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ۔ اور پھر کلام کرنے کا اور خاص طور پہ دعا کرنے کا طریقہ اور ادب بھی یہی ہے کہ جس سے کچھ مانگنا ہے، جس سے دعا کرنی ہے، جس سے ہم کلام ہونا ہے، پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے، پہلے اس کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، پہلے اس کے احسانات کا اعتراف کیا جائے، اور پھر جو بھی بات کہنی ہے وہ بات کہی جائے۔ چھینک آنے پہ فرمایا کہ الحمدللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ چھینک آنا جو ہے یہ بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جو دماغ میں یا سر میں بیماری والے بخارات ہیں وہ خارج ہوتے ہیں اس سے، لہذا فرمایا کہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور نیا کپڑا پہننے پہ فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی و عورتی بے، اس اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہننے کو دیا اور جس نے میرے شرم کے حصوں کو ڈھانپا اس کپڑے کے ذریعے سے۔ کپڑے پہنتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا کہ جب انسان سو کے اٹھے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے نیند کے بعد یا مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ مہلت دے دی عمل کرنے کے لیے، دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ نیند جو ہے یہ موت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رات کو سوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی روح نیند میں ہی قبض کر لیتے ہیں، ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جب اٹھنا نصیب ہو جائے صبح کے وقت تمہیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور اس کے بعد دوسرا کلمہ یہ فرمایا کہ حمد و ثنا کس کے لیے ہے، حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس کا پہلا سبب تو یہ بتایا رب العالمین، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ رب العالمین پالنہار ہے۔ رب کہتے ہیں، رب کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اب پالنہار کا لفظ بولتے ہوئے
ذہن میں عام طور پہ بات یہی آتی ہے کہ جو رزق دینے والا ہے، حالانکہ رب کے معنوں میں یا پالنہار کے معنوں میں یا اس کے مفہوم میں صرف ایک رزق دینے کی صفت نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ والدین کی تربیت سے لگا لیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کیا ماں باپ صرف اس کو کھانے پینے کی چیز مہیا کرتے ہیں؟ بچے کی جو ربوبیت ہے اس میں تو ساری چیزیں شامل ہیں. بچے کو ماں نے دودھ بھی پلانا ہے، بچے کی نیند کا خیال بھی رکھنا ہے، بچے کے جانے کا خیال بھی رکھنا ہے، بچے کی بیماری کا خیال بھی رکھنا ہے، بچے کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے، بچے کے کپڑوں کا خیال بھی رکھنا ہے، بچوں کے بستر کا خیال بھی رکھنا ہے، بچوں کے لیے آب و ہوا کا، موسم کا، پانی کا، گرمی کا، سردی کا، رات کا، دن کا، ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. جیسے ہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر جیسے جیسے اس بچے کی ضروریات بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے والدین اس کی ضروریات پہ توجہ دیتے جائیں گے. اب بچہ بات کرنے کے قابل ہو گیا، اب بچے کو پڑھائی لکھائی سکھانی ہے. اب ربا یعنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ والدین بچے کو لکھانا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تربیت شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا سب سے پہلے اللہ کا اللہ کا لفظ زبان سے نکالو، لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ کہو، یا قرآن مجید شروع کراتے ہیں، قاعدہ شروع کراتے ہیں، پارہ شروع کراتے ہیں. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی ضروریات کے مطابق والدین اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں. بچہ جو بھی شکایت کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، مجھے بابا اس بات کی ضرورت ہے، مجھے کاپی چاہیے، کتاب چاہیے، مجھے فیس چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، جو بھی بچہ مانگتا ہے یہ سارے معنی رب یعنی میں شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندے کی تربیت کرتے ہیں، اس طرح کی بندے کی پرورش فرماتے ہیں. بہت سی باتیں تو ایسی ہیں ربوبیت کی جو ہمارے علم میں ہیں. اللہ نے ہمیں رزق دیا، ہمارے لیے پانی رکھا، ہمارے لیے ہوا رکھی، ہمارے لیے ہوا سے خمسہ رکھے، دل دیا، دماغ دیے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانے بغیر، ہمارے مانگے بغیر وہ سارے انتظامات ہمارے لیے کر رکھے. آپ کو معلوم ہے، ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے. بہت سی باتیں ایسی ہیں، صرف ایک بات ایسی لے لیجئے. اس زمین کو، جو کرہ ہے زمین کا، اس کو ایک خاص گیس جسے اوزون کہا جاتا ہے اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ساری زمین کو. اور اس اوزون گیس کی خاصیت یہ ہے کہ جو سورج کی مہلک شعاعیں اور کرنیں ہیں وہ گیس ان کو روکتی ہے. اگر وہ گیس اس کرہ زمین کے گرد نہ ہوتی تو انسان ہلاک ہو جاتے سورج کی شعاعوں اور کرنوں کی وجہ سے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے، ہماری ربوبیت کے لیے، ہمیں پالنے پوسنے کے لیے یہ انتظام کر رکھا ہے. اور اس طرح کا ایک انتظام نہیں ہے بلکہ بے شمار انتظام ہے، آفاق میں بھی اور انسان کے نفس میں بھی. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیسے چل رہا ہے، ہمارا خون گردش کیسے کر رہا ہے، ہمارے گردے کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، ہمارا دل اور دماغ کیسے کام کر رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو علم ہے. علم تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چوٹ لگتی ہے، جب آنکھ میں کوئی بیماری آتی ہے، جب دانت میں درد ہوتا ہے، جب کان میں کوئی تکلیف ہوتی ہے. معمولی سی بات ہے، دیکھ لیجئے کہ یہ جو آنکھ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے غیر محسوس طریقے سے وائپر بنائے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان آنکھوں کو صاف کرنے کے لیے ہم دن میں کتنی دفعہ ان وائپر کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر یہ وائپرز کی حرکت اللہ ختم کر دیں، یہ حرکت نہ کریں ابرو جو ہے، تو کیا انسان کتنی دفعہ ان کو آنکھوں کو صاف کر سکے گا؟
اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آنسو نکل آئے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے، یہ آنسو کا نکلنا جو ہے یہ بھی انسان کی صحت کی علامت ہے۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں، ہمیں شعور نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی ہے، لطیف خبیر، لطیف کا مطلب ہی یہ ہے اتنا باریک بین جو انسان کی حاجتوں سے انسان سے بھی زیادہ واقف ہو۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری حاجتیں کل کے لیے کیا ہیں، کل میرے لیے کیا حادثہ ہونے والا ہے، کل مجھے کون سی تکلیف آنے والی ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے سے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے میرے لیے کیا بندوبست فرما رہے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ذات جس کے لیے رب کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ الحمدللہ، شکر کرو اس ذات کا۔ کون سی ذات؟ جو رب العالمین ہے، ساری جہانوں کی رب ہے، وہ ربوبیت کی صفت ہے اس کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ سارے جہان، یہ جو دنیا ہے ہماری جسے ہم ارتھ کہتے ہیں، یہ تو ایک عالم ہے۔ سارے عالم کتنے ہیں دنیا میں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو دریافت ہو چکے ہیں ان کی تعداد 9 کے قریب بتائی جاتی ہے، جن میں مرکری بھی ہے اور وینس ہے یا جوپیٹر ہے یا پلوٹو ہے، یا اس طرح کے جو مختلف سیارے ہیں جو دریافت ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح چاند جو ہے وہ بھی ایک الگ کائنات ہے یا الگ عالم ہے۔ یہ تو وہ عالم ہیں جن کو انسان دریافت کر چکا ہے، لیکن کائنات اتنی وسیع ہے جس کا تصور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ آئنسٹائن نے اس کا FSC میں یا میٹرک میں مضمون پڑھا تھا ایک کائنات کے بارے میں۔ یہ ساری انسان کی اپنے گمان ہیں، حقائق نہیں ہیں، لیکن انسان کا اپنا گمان یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہماری دنیا بالکل ایسے ہے جس طرح سمندر کے کنارے پہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ذرہ جو ہے ریت کا، وہ ہے اس